السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبد کے ہے، تو بنی اسرائیل بنی عبد، اور یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف پیغمبر کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ نبی کے بیٹے ہیں۔ تو باپ نبی، خود نبی، بیٹے نبی ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، یہ سب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ زیادہ تر انبیاء جو دنیا میں آئے وہ حضرت یعقوب کی اولاد سے یعنی بنی اسرائیل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل، جن کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا تھا، تو ان کی نسل میں صرف ایک نبی ہوئے، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کا خاندان 12 خاندانوں میں 12 قبیلوں میں آگے بڑھا، اور یہ سب جو ہے بنی اسرائیل کہلائے۔ انہی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ وغیرہ انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات کو قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئیں، ان نعمتوں کو یاد کرا کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کہیں ڈر سنا کر، کہیں ان پر جو عذاب نازل ہوا ان عذابوں کا ذکر کر کے، کبھی جو ان کو عزت اور کرامت عطا کیا ان عزت اور کرامت کو یاد دلا کر کے، تو ہر پیرائے سے، ہر اعتبار سے اللہ نے بنی اسرائیل کو دین حق یعنی دین اسلام کی طرف بلایا۔ بنی اسرائیل میں ہی یہودی قوم خاص کر یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ مدینہ شریف کے آس پاس میں یہودی کثیر تعداد میں تھے، تو وہاں کے یہودی
خاص طور پر اور پوری دنیا کے یہودی عام طور پر مخاطب ہوئے۔ اسی طرح ایک دوسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نصرانی کہلاتے ہیں، ان کو بھی اہل کتاب کہہ کر جگہ جگہ پر اللہ نے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ اگر اہل کتاب یعنی یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور نصرانی بھی اہل کتاب ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کو دونا اجر ملے گا، ایک تو اپنے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا اور ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا۔ تو ان کی بڑی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن زیادہ کر کے دشمنی حضور سے انہی نے کیا۔ بے مشرکین نے تو دشمنی کیا ہی، لیکن یہود و نصارا نے بھی دشمنی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا۔ یہاں سے لے کر کے سیقول دوسرا پارہ شروع ہونے تک یہ پورا بیان جو ہے بنی اسرائیل کا ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی تو ان کی برائیاں بھی بیان ہوئی۔ ہم سب آخری پیغمبر کی آخری امت ہیں۔ یہ آخری امت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلی تمام امتوں کی خرابیاں قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے تو بیان فرمایا، لیکن ہماری برائیوں کو کسی اور امت کے سامنے بیان نہیں فرمایا۔ اب کوئی نئی امت نہیں آنے والی، کوئی نئے نبی نہیں آنے والے، تو ہماری برائیاں یہ کتنی بڑی رحمت ہے، ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو برائی کی ان برائیوں کو کھلے لفظوں میں بیان کیا، ان کے عناد، ان کے حسد، ان کے بغض، ان کے کینے، ان کے جو بھی شرارتیں کی ان سب کو بیان کیا، لیکن ہمارا کچھ بھی آگے بیان نہیں ہوا۔ ہمارا ایک طرح سے اتنا خیال کیا گیا کہ پردہ پوشی رہے، تو پتہ چلا کہ اس امت کا بڑا مقام ہے، لیکن ضرورت ہے کہ یہ امت بھی اپنے نبی کے راستے پر چلے۔ آج امت نبی کے راستے سے ہٹ گئی ہے، لہٰذا دیکھیے امت بکھر چکی ہے۔ اگر امت متحد ہو جائے نبی کے راستے پر تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگے دیکھیے، اسرائیل معنی عبداللہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ مدارک میں اس طرح بیان کیا۔ کلبی مفسر نے کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، پھر اذ قال ربک فرما کر ان کے مبدا کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سیقول تک ان سے کلام جاری ہے، کبھی بملاطفت انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے، کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بدعملی پر توبیخ کی ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے طرح طرح سے حق کی طرف دعوت دینے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکر یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ کیسی کیسی نعمتیں آگے بیان ہوگا۔ انہیں ہاتھ پاؤں کالے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، منا سلوا کی شکل میں کھانا
ان کے پاس اترتا آسمان سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو ساتھ میں کپڑا بھی آتا، جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا کپڑا بھی بڑا ہو جاتا۔ ان کے بال نہیں بڑھتے، ناخن نہیں بڑھتے، کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ پیاسے ہوئے تو پتھر پر لکڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دھوپ میں تکلیف محسوس کی تو بادل کا چھاؤں کر دیا گیا، سایہ کر دیا گیا۔ فرعون جو ان کو غلام بنا کر رکھے تھے، ان کے بیٹوں کو مار دیتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا، انہیں اپنے گھر کے کاموں میں لگا دیتا، ذلیل و خوار کر کے رکھا تھا۔ فرعون کے ظلم سے نجات دیا۔ فرعون جو سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیے۔ تو ان نعمتوں کو یاد دلا دلا کر، اگرچہ یہ نعمتیں پچھلے زمانے میں بہت پہلے بنی اسرائیل پر، اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، لیکن تھے تو انہی کی اولاد، تو ان کے باپ دادا پر کیا ہوا احسان ان کو یاد دلایا حضور کے زمانے میں کہ یاد کرو، وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، انہی پر میں نے اتنا اتنا کرم کیا تھا، لہٰذا تم تو آج اسلام کی شکل میں راہ حق تم کو نصیب ہے، راہ حق پہ آ جاؤ۔ آخری پیغمبر کے طور پر میں نے اپنا محبوب دیا، میرے محبوب کے دامن میں آ جاؤ۔ اگر تم میرے محبوب کے دامن میں آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ تمہارے جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی دعوت دی کہ ہمارے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں جب کبھی بھی محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے تو تم سب ان کا کلمہ پڑھنا، تمہاری کتابوں میں جو ہے یہ پیغمبر اس کی تصدیق کرتے ہیں، تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں تفصیل سے موجود ہے، یہ کس زمانے میں آئیں گے، کس سرزمین میں آئیں گے، کن صفات کے ساتھ آئیں گے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، وہ سب کچھ تو تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ تو ان کو دیکھو اور اپنی کتاب کی سچائی پر یقین کرو۔ تو باوجود کہ تم ان کو مان کر اپنی کتاب کی حقانیت پر عمل کرتے، اور تمہاری کتاب میں جو حکم ہے کہ جب وہ آخری رسول آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، اس پر ایمان لے آتے، تو تم ایسا نہیں کر کے دشمنی کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو، جلن میں مبتلا ہو رہے ہو کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، آخر یہ آخری پیغمبر جو رسولوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ تم اس بات کا حسد کر رہے ہو۔ آخر بنی اسرائیل اگر اولاد ابراہیم ہیں تو بنی اسماعیل بھی تو اولاد ابراہیم ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو تم بھی کہتے ہو ابراہیمی ہو اور یہ بھی تو ابراہیمی ہیں، تو پھر اس ناطے یہ تم سے بہت زیادہ الگ تو نہیں ہے؟ تو ان کی بات مانو، راہ ہدایت پہ آ جاؤ۔ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے تم پورا کرو، اطاعت کرنے کا، کہ تم نے اپنے اپنے رسولوں کے سامنے اقرار کیا تھا کہ جب کبھی وہ آخری رسول آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے، تو آج وہ اقرار پورا کرنے کا دن آ چکا ہے، وہ وعدہ وفا کرنے کا دن آ چکا ہے، اب وعدہ پورا کرو۔ اگر تم وہ وعدہ پورا کرو گے تو میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں 2 گنا اجر عطا کروں گا، میں وہ عطا کروں گا۔ تو تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ تم وعدہ پورا کرو میرے محبوب پر ایمان لا کر، اور میں وعدہ پورا کروں تم کو ثواب اور اجر دے کر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي،
تم لوگ میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے لوگو مجھے ہی ڈرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، تو مجھے سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق اگر کسی سے ہے تو صرف اللہ سے ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے رعب و دبدبے کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ تو اس امت میں جو بھی رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے گا دنیا اس سے ڈرے گی۔ حضرت عمر کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے۔ کیوں؟ حضرت عمر رسول اللہ کے نقش قدم پر تھے۔ تو جب کبھی بھی مسلمان رسول اللہ کے نقش قدم پر قائم رہے تب مسلمان دبدبے میں رہے، رعب میں رہے، وقار میں رہے۔ ہاں جب راستہ چھوڑا تو پھر ذلیل ہوتے گئے، خوار ہوتے گئے، پٹتے گئے، لٹتے گئے، مرتے گئے۔ زمانے نے بار بار دیکھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دیا ہے، مگر اس میں نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ اگر کسی کا حال تم سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ویسا حال اپنا مت بناؤ۔ اگر ویسا حال بناؤ گے تو تمہارا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ بھئی بنی اسرائیل میں سے کچھ کو بندر بنایا گیا، ان کی صورتیں بگاڑی گئیں۔ اگر تم ان کی خصلتوں کو اپناؤ گے تو ممکن ہے تمہاری بھی صورت بگاڑی جائے، اگرچہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھئی اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمائے گا، یہ اپنے حبیب سے کیا ہوا وعدہ ہے، لیکن تمہاری صورت بگاڑنے کا مطلب تمہارے آپس میں نفاق پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھو تو ذرا آئینے میں اپنی صورت، کس کی صورت رسول اللہ کی صورت پر نظر آتی ہے؟ کتنے فیصد ہیں ایسے لوگ جو اپنی شکل رسول اللہ کے مطابق رکھے ہوں، لباس رسول اللہ کے مطابق رکھے ہوں، کھان پان بول چال رسول اللہ کے مطابق رکھے ہوں، تو کیا یہ بربادی نہیں ہے؟ یقیناً یہ بھی ایک بربادی ہے۔ تو اے امت مسلمہ غور کرو کہ جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہ حال تمہارا نہ ہو۔ اور زمانے نے دیکھا کہ وہ حال ہوا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، قوم کی قوم اجاڑ دی گئیں۔ بے تاتاریوں نے کیا کیا نہیں کیا، منگولوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ بھئی جب بغداد پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو بغداد کی لائبریریوں میں جو اسلامی کتابیں تھیں ان کی سیاہیوں سے دریائے دجلہ جو ہے اس کا پانی میلا ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اتنے خون بہائے گئے کہ گلیوں میں خون بارش کی پانی کی طرح بہہ گیا، لاکھوں میں لوگ مارے گئے، تمہارے مدرسے ڈھائے گئے، تمہاری مسجدیں تباہ کی گئی، تمہارے لائبریریاں تباہ کی گئیں۔ تو کیا کیا نہیں ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ تم آپس میں متحد نہیں رہے، آپس میں نفاق پیدا کر لیے، اپنی مفاد کے لیے تم نے قوم کے مفاد کو چھوڑ دیا، ہر کوئی صرف اپنے لیے جینے لگے، قوم کے لیے کچھ نہیں کرنے لگے، تو نتیجہ یہی ہونا تھا اور وہی ہوا۔ تو بار بار کا یہ تجربہ دیکھا گیا ہے کہ جب قوم اٹھتی ہے قوم کے لیے تو اس وقت کافر مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن جب قوم جینے لگتی ہے صرف اپنے آپ کے لیے تو کافر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، رسول اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ تو تمہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بنی اسرائیل کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ حکایات بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو بناؤ۔
واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو سنبھال لے، وہ اس کو سنوار لے، تب جا کے وہ کامیاب ہوگا۔ تو قرآن پاک میں جہاں احکام ہیں وہاں حکایات بھی ہیں، وہاں واقعات بھی ہیں، وہاں پچھلی امت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ ان پر ہوا وہ سب بھی ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ امت، قرآن کو پڑھنے والی امت، قرآن کے راستے پر چلے، ان قوموں کے دردناک عذاب سے، ان کے حال زار سے یہ عبرت پکڑے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق کی زندگی عطا فرمائے۔